اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ و اولادہ و ازواجہ و بارک وسلم نحمدہ و نسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الکرام المتقین المکرمین المخلصین وعلى اولیائہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ مولانا العظیم۔ آج کی اس مبارک نشست میں میں عرض کروں گا پہلی صدی ہجری کی عظیم جلیل القدر زاہدہ عابدہ عارفہ ہستی حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا۔ میں نے قرآن مجید میں سے 19واں پارہ سورہ الفرقان، یہ 25واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 63 کے مبارک کلمات عالیہ آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے لیے سجدہ ریزی اور قیام نیاز میں راتیں بسر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مردان حق کا ذکر کیا ہے کہ جو اپنی راتوں کو شب بیداری میں بدلتے ہیں، اپنی راتوں کو سجدہ ریزی میں بدلتے ہیں اور اپنی راتوں کو قیام باللیل میں بدلتے ہیں۔ تو نمازوں کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا اہتمام کرنا، قیام باللیل رات جاگنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ 21واں پارہ سورہ سجدہ، یہ 32واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 16 کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تتجافی جنوبہم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتے ہیں۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت سے پکارتے ہیں۔ تو یہاں ان مردان حق کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو نماز تہجد پڑھتے ہیں، شب بیداری کرتے ہیں اور اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں، ان کو وہ راحت بستر پر نصیب نہیں ہوتی جو راحت انہیں مصلی کی چوکھٹ پر نصیب ہوتی ہے۔ ان کو وہ لذت آرام میں نصیب نہیں ہے جو ان کو یاد الہی میں گزرے ہوئے وہ لمحے، یاد الہی میں بسر کیے ہوئے وہ لمحے جو ان میں ان کو راحت، لذت، سرشاری، حلاوت، کیفیت اور شیرینی نصیب ہوتی ہے۔ اور فرمایا وہ اللہ رب العزت کو یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ خوف اور امید کی ملی جلی کیفیت میں اپنے پروردگار کو پکارتے ہیں۔
تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کی شب بیداری کا ذکر کیا اور ان خوش نصیبوں کی اس پکار کا ذکر کیا کہ وہ اللہ رب العزت کو کس طرح پکارتے ہیں۔ یہ قیام اللیل بہت بڑی نعمت ہے، اور امام ابو داؤد نے قیام اللیل باب میں دوسری جلد 1307 نمبر حدیث میں لکھا، حضرت عبداللہ بن ابی قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول قالت عائشہ، انہوں نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا تدعو قیام اللیل، کہ رات کے وقت کبھی قیام کھڑے ہونا، اس کی بارگاہ میں نفل پڑھنا، یہ قیام اللیل کبھی نہ چھوڑنا۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یدعہ، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی قیام ترک نہ کرتے، نہ چھوڑتے۔ وکان اذا ماردا او قصیلا، حتیٰ کہ جب آقا دو جہاں علیہ السلام بیمار ہو گئے یا آپ کمزور ہو گئے تو فرمائے صلی قائداً، آپ بیٹھ کر نماز ادا کرتے اس حالت میں کہ جب بیماری آ گئی، کمزوری آ گئی۔ مگر رات کے وقت جاگنا یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ وہ جاگنا بے شک 2/3 شب ہو، وہ جاگنا نصف شب ہو، یا وہ جاگنا 1/3 شب ہو، اس کو بھی اللہ رب العزت نے 29واں پارہ، اس کو 29واں پارہ سورہ المزمل، یہ 73 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 20 کے اندر ارشاد فرمایا، ان ربک یعلم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے، انک تقوم ادنی من ثلث اللیل، کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب آرام کرتے ہیں، ونصفہ، اور کبھی نصف شب یعنی آدھی رات، او ثلثہ، یا کبھی 1/3 شب آپ نماز میں قیام کرتے ہیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العزت نے جو قرآن اتارا، اس میں یہ ادائیں بیان کی کہ ایک شب کبھی جو آپ گزارتے ہیں تو اس شب میں سے، اس رات میں سے کبھی 1/3 عبادت کا ذکر قرآن کرتا ہے، کبھی 2/3 شب یا 2 حصے رات کی عبادت کرنا قرآن مجید یہ ذکر کرتا ہے، یا کبھی نصف شب عبادت کرنا، آدھی رات عبادت کرنا۔ تو یہ مختلف قرآن مجید انداز بیان کرتا ہے، اوصاف بیان کرتا ہے، کیفیتیں بیان کرتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو اللہ رب العزت نے وہ اپنی خاص محبت عطا کی تھی کہ کبھی 1/3، کبھی 2/3 اور کبھی نصف شب کے قریب آپ قیام اللیل فرماتے۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اب روایت کرتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ابن ماجہ کتاب اقامت والصلاۃ، یہ پہلی جلد 1332 نمبر حدیث میں یہ الفاظ ملتی ہیں، قالت ام سلیمان ابن داود، حضرت سلیمان بن داود کی والدہ نے کہا، لسلیمان، سلیمان بیٹے سے، یا بنیا لا تقصر النوم، اے بیٹے رات کو زیادہ نہ سونا، باللیل، فإن کثرت النوم باللیل تترک الرجل فقیرا یوم القیامہ، کہ رات کے وقت زیادہ سونے والا بندہ قیامت کے روز فقیر بن کر آئے گا۔ تو رات کے وقت سونے کی بجائے شب بیداری میں وقت گزارنا،
تاکہ اس روز اللہ تعالی ان خوش نصیبوں کو یاد کرے گا جو اس زندگی میں شب بیداری کرتے رہے، اپنی راتوں کو قیام کے ساتھ، ذکر الہی کے ساتھ، سجدہ ریزی کے ساتھ، آہ و بقا کے ساتھ وہ اپنے مالک سے اپنا تعلق جوڑتے رہے۔ پھر حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتی ہیں، جس کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر ذکر کیا، تیسری جلد 3244 نمبر حدیث۔ امام حاکم نے مستدرک کے اندر ذکر کیا، دوسری جلد 3508 نمبر حدیث میں۔ امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں ذکر کیا، جو نامی جلد 8999 نمبر حدیث میں۔ اس طرح عبداللہ بن مبارک نے کتاب الزہد کے اندر ذکر کیا، پہلی جلد 353 نمبر پر، اور امام منذری نے الترغیب والترہیب میں ذکر کیا، پہلی جلد 912 نمبر پر، کہ حضرت اسماء بنت یزید کہتی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے آپ فرماتی ہیں کہ قال یحشر الناس فی صعید واحد یوم القیامہ، قیامت کا دن ہوگا، لوگوں کو ایک میدان کے اندر جمع کیا جائے گا، فینادی مناد یقول این الذین تتجافی جنوبہم عن المضاجع، آواز آئے گی کہاں ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی یاد میں کھڑے ہوا کرتے تھے، وہم قلیل، وہ تھوڑے لوگ ہوں گے، فیدخلون الجنت بغیر حساب، حکم ہوگا آج تم بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جاؤ، وَيُؤْمَرُ بِسَائِرِ النَّاسِ إِلَى الْحِسَابِ، باقی پھر لوگوں سے اللہ پاک حساب لے گا۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا تعلق ان ہستیوں میں سے ہے جو رات کو اللہ کی یاد میں جاگنے والی تھی۔ آج فتنوں کا دور ہے، آج طعن و تشنیع کا دور ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم کسی ہستی پر طعن کرنے کے بجائے پہلے ہم احادیث کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ احادیث کو اگر پڑھا جائے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث صحیح بخاری میں کتاب الایمان والنذور چھٹی جلد آپ پڑھیے، 6282 نمبر پر حدیث موجود ہے۔ مسلم پڑھیں کتاب فضائل الصحابہ، چوتھی جلد 2533 نمبر پر حدیث۔ حضرت عبداللہ سے روایت، ان عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیرا، حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے لوگ بہتر ہیں؟ قال قرنی، فرمایا میرے زمانے کے لوگ، صحابہ کرام سب سے بہتر ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، جن کا زمانہ ان کے زمانے کے قریب ہے، ثم الذین یلونہم، پھر جو ان سے متصل ہیں، یعنی فرمایا بہترین زمانہ عہد رسالت ہے، پھر وہ جو ان سے جڑے ہوئے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، پھر تبع تابعین۔ تو حضور علیہ السلام نے عہد رسالت کو، عہد صحابہ کو، عہد تابعین کو بہترین زمانہ قرار دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت، آپ روایت کرتی ہیں، سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس خیر، حضور سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین لوگ کون ہیں؟
قال القرن الذی انا فی، فرمایا جس میں میں ہوں یہ زمانہ سب سے بہتر ہے، یہ سب سے بہتر لوگ ہیں۔ ثم الثانی، پھر دوسرے زمانے کے لوگ، ثم الثالث، پھر تیسرے زمانے کے لوگ۔ یہ صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ چوتھی جلد 2536 نمبر پر یہ حدیث موجود ہے کہ 3 درجے رکھے، کیٹیگریز کو بیان کیا کہ سب سے بہتر وہ ہستیاں ہیں جن کو میرا زمانہ نصیب ہوا، پھر جن کو اس زمانے سے جڑے ہوئے جو لوگ تھے، تابعین کا زمانہ، پھر تبا تابعین کا زمانہ، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہترین زمانوں میں شامل کر رہے ہیں۔ پھر حضرت جابر سے روایت ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمس النار مسلما رآنی، فرمایا اس کو کبھی بھی جہنم کی آگ نہیں چھوئے کہ اس مسلمان کو جس نے مجھے دیکھا، او رآ من رآنی، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا۔ یہ ترمذی کتاب المناقب 5ویں جلد 3858 کہ جس نے مجھے دیکھا، زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پائی، یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا یعنی صحابی کو دیکھا، فرمایا وہ ایسے شخص ہیں کہ جن کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی۔ پھر حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں جس کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر 6 جلد 5874 نمبر پر ذکر کیا۔ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں 3 جلد 254 نمبر پر، ابن حبان نے الثقات کتاب میں 7ویں جلد 9345 پہ، حیثمی نے مجمع الزوائد میں 10ویں جلد 20 نمبر صفحے پر، اور ہندی نے کنز العمال میں 11ویں جلد 32490 نمبر حدیث میں یہ ذکر کیا۔ سہل بن سعد کہتے ہیں، روایت کرتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم اغفر للصحابہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا اللہ میرے صحابہ کی بخشش فرما، وَلِمَنْ رَآ مَنْ رَآنِي، اور اس کی بھی بخشش فرما جس نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ او قلت وما قولہ وَلِمَنْ رَآ، میں نے پوچھا اس سے مراد کیا ہے جس نے اس کو دیکھا؟ قال من رآ من رآہم، فرمایا جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جس نے انہیں دیکھا، یعنی صحابہ کو دیکھا، تابعین کی طرف اشارہ کہ پروردگار ان کی بخشش فرما جس نے صحابہ کو دیکھا، تو اشارہ تابعین کی مبارک ہستیوں کی طرف ہے۔ حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تزالون بخیر، اس وقت تک لوگ خیر پہ رہیں گے، ما دام فیکم من رآنی وصاحبانی، جس نے مجھے دیکھا اور میری صحبت اختیار کی۔ واللہ لا تزالون بخیر ما دام فیکم من رآنی من رآ، اس وقت تک لوگ خیریت میں رہیں گے، عافیت میں رہیں گے جب تک وہ لوگ جنہوں نے مجھے دیکھا ان کی صحبت اختیار کی، یعنی جس نے اسے دیکھا جس نے میری صحبت اختیار کی، وصاحب من صاحبنی، اور اس کی صحبت اختیار کی جس نے میری صحبت اختیار کی۔ اشارہ تابعین کی طرف ہے۔ اس کو مصنف میں امام عبد الرزاق نے، المصنف میں ابن ابی شیبہ نے 5ویں جلد 32417 نمبر پر حدیث کو درج کیا۔ تو اس سے
ان حدیث سے یہ ہمیں خبر مل رہی ہے کہ صحابہ کرام کے لیے حضور نے دعا کی ہے، ان ہستیوں کے لیے دعا کی ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو دیکھا، تابعین۔ تو لہٰذا آج اس فتنوں کے دور میں بے دھڑک کہا جا رہا ہے، جس کا جو جی کرتا ہے وہ اپنی زبان سے اولیاء پر تان کر رہا ہے اور تشنیع کر رہا ہے۔ یہ پہلی صدی ہجری میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وہ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور انہیں آپ نے یہاں تک آپ کی شان اور فضیلت میں فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابها فمن اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، جسے علم نبوی چاہیے وہ دروازہ علی پہ آئے۔ انہیں علوم کے سمندر عطا کیے۔ کبھی آپ کی شان میں فرمایا، انا دار الحکمہ وعلی بابها فمن اراد الحکمہ فلیات الباب، میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جسے حکمت کے، دانائی کے، بصیرت کے موتی چاہیے وہ دروازہ علی پہ آئے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جلیل القدر صحابہ کرام میں سے، اہل بیت اطہار میں سے۔ پھر حضرت حسن بصری وہ ہیں جو حضرت علی المرتضیٰ کی زیارت پانے والے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرنے والے ہیں، ان کی مجلس صالح میں بیٹھنے والے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ میں رہتے تھے اور جنہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی شاگردی اختیار کی، ان کا علم پایا، حکمت سماعت کی، حکمت کے موتی اپنی دامن میں لیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کے علم و حکمت کی خیرات حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو نصیب ہوئی، اور حسن بصری وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر ہمارے زمانہ میں حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تھیں، ہم کبھی کبھی رابعہ کی صحبت میں علم کی خیرات لینے کے لیے جاتے تھے۔ تو جو سماعت کرنے والے ہیں علی المرتضیٰ شیر خدا کے علم و حکمت کو، تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہستیاں علم میں سمندر تھیں، حکمت میں سمندر تھیں، تقوی میں سمندر تھیں، خشیت میں سمندر تھیں، پرہیزگاری میں سمندر تھیں۔ اس لیے وہ اس کی صحبت میں جا کر بیٹھ رہے ہیں کہ جہاں سے انہیں محبت الہی اور عشق الہی اور خشیت الہی کی خیرات نصیب ہوتی ہے۔ خوش نصیب زمانہ تھا صحابہ کرام کا، خوش نصیب زمانہ تھا تابعین کا، اور پھر تبع تابعین کا کہ جو صحبت صالح کی خاطر ایک دوسرے کی ہم نشینی اختیار کرتے۔ اور پھر حضرت جنید بغدادی جیسے، حضرت باجزید بستامی جیسے، پھر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے حضرت رابعہ کا زمانہ پایا اور رابعہ نے ان کا زمانہ پایا۔ اور رابعہ بصریہ وہ ہستی ہیں، پاک لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ازل سے چننے کا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ جو نہ جاننے والے ہیں ان پر تان و تشنیع کر کے ہم اس روز پچھتائیں گے جس روز ان کو اللہ تعالیٰ اپنے قرب میں جگہ دے گا، اپنے وصل میں جگہ دے گا، اپنے عشاق میں جگہ دے گا۔ ہم جیسے لوگ اس روز پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی کہ ہم اس ہستی کی شان بیان کرنے کے بجائے ہم انہیں تنقید اور تنقیس کی نظر سے دیکھتے تھے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم تنقید اور تنقیص کرنے کی بجائے دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہستی جس پہ ہم کومنٹس کر رہے ہیں وہ جاگنے والی ہو، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کو اپنانے والی ہو۔ 2 حصے رات کے جاگنا، 1 حصہ جاگنا، نصف شب جاگنا، ہو سکتے ہو کہ وہ مقرب ہو۔ مقرب ہستیوں کے بارے میں کبھی بھی طعن و تشنیع نہ کریں، اس لیے کہ عاشقوں سے عشق کی بات پوچھی جاتی ہے، عارفوں سے معرفت کی بات پوچھی جاتی ہے۔ جو معرفت کو جانتا نہیں، جو عشق کو جانتا نہیں، اسے کیا خبر عشق کیا ہے، معرفت کیا ہے۔ تو یہ ایسی ہستی ہے کہ جب دنیا میں جلوہ گر ہو رہی تھی، تشریف لا رہی تھی، ان کی خواب کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا خوش نصیب تیری یہ بیٹی بڑی مقبولیت اختیار کرے گی اور میری امت کے کئی افراد کی بخشش رابعہ کی شفاعت کی وجہ سے ہوگی۔ پھر حضرت رابعہ بصری ابتدا میں یہ کنیز تھیں۔ مالک رات کے وقت خدمت لیتا، پھر کہتا جاؤ یہ محل ہے، اس کے کونے میں سو آرام کر لو، سو لو، صبح پھر خدمت کے لیے آنا۔ چراغ بجھا دیا جاتا اور رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ وضو کر کے مصلی کی چوکھٹ پہ حاضر ہو جاتے۔ وہ مالک جو آرام کے لیے وقت دے رہا ہے، رابعہ آرام کی بجائے یاد الہی میں وہ گھڑیاں گزار دیتے، جس کو قرآن مجید فرماتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ سجدہ ریزی میں، وہ قیام نیاز میں اپنی راتوں کو گزارتے تھے۔ تو مالک کو تب خبر ہوئی کہ جب ایک روز شب بیداری کے بعد سر کو سجدے میں رکھا اور عرض کیا میرے مالک تو نے مجھے غیر کی غلامی میں دے رکھا ہے، تو نے مجھے محکوم بنا رکھا ہے، میرا مالک خدمت لینے کے بعد جتنا وقت آرام کے لیے مجھے دیتا ہے مجھے معاف کر دینا، میں تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں، میں تیری بارگاہ میں تاخیر سے حاضر ہوتی ہوں، میری بخشش کر دینا، مجھے معاف کر دینا۔ وہ جتنا وقت آرام کے لیے دیتا ہے میں اتنے وقت تیری یاد میں بسر کرتی ہوں، چند گھڑیاں گزارتی ہوں۔ اگر تو نے رابعہ کو آزاد پیدا کیا ہوتا تو ساری عمر تیرے نام کو جپتی، تیری بن کے دکھاتی، تیری بندگی اختیار کرتی، تیری اطاعت پہ ساری عمر بسر کرتی۔ جب یہ مناجات، ہاڑے، ندائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر رہی تھیں تو مالک نے سنا اور وہ چونک اٹھا، چراغ جلایا، کیا دیکھا کہ رابعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کر رہی ہیں۔ اس نے کہا سر اٹھائیے، ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا رابعہ حق یہ تھا کہ تم مالک ہوتی ہم جیسے تمہارے غلام ہوتے، کہ ہم غافل لوگ، آخرت سے غافل، یاد الہی سے غافل، شب بیداری سے غافل، فقر، محبت، عشق، تقوی سے غافل، خشیت سے غافل، اپنی قبر سے غافل، اللہ کی ملاقات سے غافل، اللہ کے وصل سے غافل، اللہ کے قرب سے غافل ہم جیسے لوگ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم غلام ہوتے اور آپ ہماری مالکن ہوتے، اس نے پھر آزاد کر دیا۔ تو ایسی ہستیاں جو رات کو قیام کرتی تھیں، شب بیداری کرتی تھیں، سجدہ ریزی کرتی تھیں، انہوں نے رسول علیہ السلام کی کسی ادا کو اپنایا تھا، وہ چاہے 1/3 ایک حصہ رات عبادت کرتی یا 2/3 2 حصے عبادت کرتی یا پھر نصف شب عبادت کرتی۔ یہ تو غلامی کا جب دور تھا تو یہ تعلق تھا مال کے کائنات سے، تو جس وقت پھر آزاد ہو گئیں
پھر انہوں نے ساری زندگی اللہ رب العزت کا نام جپا، اور ان کی زندگی میں غلبہ عاجزی کا تھا، انکساری کا تھا، کہ جب ابراہیم بن ادم بھی کعبہ گئے حج کے لیے اور آپ بھی گئیں تو آپ نے پوچھا آپ نے کیسے سفر کیا؟ تو عرض کیا میں نے ہر قدم پر 2 نفل پڑھتے ہوئے اس بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ابراہیم بن ادم نے جب پوچھا کہ رابعہ آپ نے کیسے سفر کیا، تو فرمایا میں نے عاجزی اور انکساری پر سفر کیا ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ ان کو اللہ رب العزت نے اپنے عشق سے نوازا تھا، اور وہ اپنے پروردگار کی طلب میں سچی تھی، اپنے پروردگار عالم کے محبت میں سچی تھی۔ آپ فرماتی ہیں کہ مجھے بخار ہو گیا۔ کسی نے پوچھا ماں جی بخار کا سبب کیا ہے؟ فرمایا قرآن پڑھ رہی تھی، قرآن پڑھتے پڑھتے نظر ان آیتوں پر گزری جہاں جنت کا ذکر ہے، چشموں کا ذکر ہے، حور و غلمان کا ذکر ہے، بہتی ہوئی نہروں کا ذکر ہے، اور جنت اور باغات کا ذکر ہے۔ جب پڑھتے پڑھتے ان تصورات میں کھو گئی، رب کائنات کی جانب سے صدا آئی رابعہ محبت کا دعویٰ ہم سے کرتی ہو، طلب جنت کی رکھتی ہو۔ تو اگر ہم سے محبت ہے، عشق ہے، پھر توجہ ہمارے حسن و جمال کی طرف رکھو۔ کہا کہ صدا نے مجھے بخار میں مبتلا کر دیا۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ گریہ وزاری کرنے والی تھی، سجدہ ریزی کرنے والی تھی، اور اللہ رب العزت کی محبت میں سمندر تھی۔ حسن بصری جیسے لوگ جو شاگرد ہیں حضرت علی المرتضیٰ کے، جنہوں نے ڈائریکٹ بادشاہ ولایت، بادشاہ طریقت، بادشاہ حقیقت، بادشاہ معرفت کی مجلس کو پایا، آپ اندازہ کر سکتے ہو کہ جنہوں نے براہ راست شاہ مرداں، شیر یزداں، قوت پروردگار کا زمانہ پایا، مجلس اور صحبت کو پایا، زیارت اور دیدار کو پایا، علم اور حکمت کو پایا، فقر اور عشق کو پایا، خشیت اور خوف کو پایا، قریب سے دیکھا، ان کے اپنے تقوی، زہد، ورع اور عشق کی کیفیات کا اندازہ کیا ہوگا۔ تو حضرت بصری رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک روز چاہا کہ چلو رابعہ کے حلقہ درس میں جا کر بیٹھے ہیں، وہ کس قدر ان کو اللہ کے عشق میں کمال ہے، اللہ کی محبت میں کمال ہے۔ چلے گئے، سر چکا دیا، عرض کیا رابعہ آپ اللہ کی محبت کا ذکر کریں۔ فرماتے ہیں عشاء کے بعد حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی محبت، اللہ کے عشق پر ذکر شروع کیا۔ رات بیت رہی ہے، رابعہ ذکر کر رہی ہے، اللہ رب العزت کی محبت کی داستان چھڑی ہے، اس کے عشق کے ترانے الاپ رہی ہے، خوش نصیب سماعت کر رہے ہیں۔ شب بیت گئی عشق الہی کے ذکر میں، محبت الہی کی یاد میں۔ صبح ہو گئی، حسن بصری سے کسی نے پوچھا آپ گئے تھے، آپ نے حضرت رابعہ کو عشق الہی میں کیسا پایا، محبت الہی میں کیسا پایا؟ انہوں نے فرمایا کہ جب تک گئے نہ تھے ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہی عشق الہی میں سمندر ہیں، مگر جب گئے صحبت اختیار کی، سماعت کیا، اور ان کی مقام کو، کیفیت کو، عشق و محبت کے ان سمندروں کے ذکر کو سنا، تو سننے کے بعد آج پتہ چلا ہے کہ رابعہ کو اللہ نے عشق و محبت کا سمندر بنایا ہے، اور ہم نے اپنے آپ کو اس عشق و محبت کے سمندر میں سے ہم نے اپنے آپ کو ایک قطرہ محسوس کیا۔
ہماری مثال قطرے کی مانند ہے، اور اس رابعہ کو عشق و محبت کے خدا نے سمندر عطا کیے، اور آپ زندگی میں ہمیشہ ان کی پوری زندگی کا خلاصہ، اور پھر آخرت میں جو انہوں نے مانگا، مناجات کی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ عرض کرتے تھیں الہی ہمتی مرادی فی الدنیا من الدنیا ذکرک، کہ یا اللہ میری مراد، میری تمنا یہ ہے کہ جو دنیا میں جو کچھ ہے وہ دنیا داروں کو دے دے، اور مجھے دنیا میں فقط اپنی یاد عطا کر، میری زبان تیرے ذکر سے تر رہے، میری زبان تیری حمد سے تر رہے، تیری ثنا سے تر رہے، تیری مدحت اور ستائش سے تر رہے، کہ دنیا میں جب تک رہوں تیرا ذکر کرتے رہوں۔